ستارے زمیں کے بجھے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر اٹھے جا رہے ہیں۔ وہ جن سے تھی روشن فضائیں وطن کی، وہ جن سے تھی روشن فضائیں وطن کی، دیے رفتہ رفتہ بجھے جا رہے۔ تو جب قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ ان کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے، اور احمد عیسیٰ نے ثابت بھی کر دیا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ملاٹے مار رہے ہیں، کون سے ملاٹے؟ جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، زمین کے تارے بجھے جا رہے ہیں، نشیدیں چل رہی ہیں، نظمیں چل رہی ہیں، 2020 کو عام الحزن قرار دیا جا رہا ہے جی۔ تو کیا اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لہذا جو ملاٹے ابھی تک زندہ ہیں، جو ملاٹے ابھی تک زندہ ہیں، بکواسات کرنے والے، دشمنی کرنے والے، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے، عقل کے اندھو غور کر لو۔ یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، دیکھو ہم تمہیں اس قرآن سے دکھاتے ہیں۔ سورہ نجم ہے، اس کی پہلی ہی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ آپ اپنے ترجمے لے لو، ترجمے اٹھا جو تمہارے تراجم میں کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ، اور تارے، اذا، جب، ہوا، بجھ جائیں، اور تارے جب بجھ جائیں، یہ ترجمہ بنتا ہے تمہارے تراجم کے مطابق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں یہ کہا جا رہا ہے اور جب تارے بجھ جائیں یہ کہا جا رہا ہے؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے تو پھر قرآن میں جہاں جہاں جو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ نوح، قوم نوح، وہ جو رسول، اور تو پھر وہاں ان کا ذکر ہوا۔ وہاں اگر ظاہر یہ نہیں ہے تو یہاں ظاہر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ظاہر ہے یہ حقیقت کیسے ہو سکتی؟ اور آپ کو پیچھے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ آپ کا رب جو کام کرتا ہے، رب العالمین جو کام کرتا ہے کیسے کرتا ہے؟ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے۔ قرآن اگر رب کا اتارا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ متشابہن ہے۔ متشابہن ہے مطلب اس کا جوڑا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، دوسرا باطن، یعنی چھپا ہوا۔ اگر ظاہر کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے اس قرآن کے ساتھ، اور کچھ ہدایت پاتے ہیں اسی قرآن کے ساتھ۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں، جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کو ایز اٹ از لے کے حقیقت مان لیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو یہ جانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ صرف ظاہر نہیں، غیب بھی ہے، جو غیب کے ساتھ چلتے ہیں، غیب کو نظر انداز نہیں کرتے، جو مانتے ہیں ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر ہے تو غیب یعنی باطن چھپا ہوا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک کوئی بھی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ غیب ہمارے سامنے نہ آ جائے، چھپا ہوا ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو یہ جو قرآن ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ اب اگر ظاہر لیا جائے گا تو ظاہر کیا لکھا ہوا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اگر ظاہر کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں کہا کیا کہا گیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے زمین بظاہر چپٹی، فلیٹ، ساکت، سٹیٹک نظر آتی ہے، لیکن باطن جو پہلے چھپا ہوا، جب اسے جانیں گے، غیب کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا زمین جو ہے وہ سٹیٹک تو ہے لیکن سٹیٹک ہونے کے باوجود ملٹی ڈائریکشن میں حرکت کر رہی، فلیٹ ہے لیکن فلیٹ ہونے کے باوجود گول ہے گیند کی طرح۔ بظاہر سورج حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے زمین کے گرد، بظاہر زمین کے گرد سورج زمین کے گرد حرکت کرتے ہوئے اس کے باوجود حقیقت کیا ہے، باطن کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد کے زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
ظاہر اور باطن کیا ہے؟ ظاہر اور باطن 180 ڈگری الٹ، جیسے زمین اور آسمان۔ تو یہاں اگر ظاہر لیں گے تو ظاہر بات ہو رہی ہے آسمان کے تاروں کی، لیکن جب باطن دیکھیں گے تو باطن کیا ہے؟ زمین کے تارے۔ یہاں زمین کے تاروں کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں کہ مجھے یہ بتائیں، قرآن آپ کہتے ہیں ہدایت کے لیے آیا، تو قرآن کن کی ہدایت کے لیے آیا؟ آسمان والوں کی ہدایت کے لیے آیا یا زمین والوں کی ہدایت کے لیے آیا؟ اگر بات کی جائے آسمان والوں کی تو قرآن کہتا ہے آسمان والے تو ہیں ہدایت پر، وہ تو اپنی ذمہ داری کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آسمان والے کون ہیں؟ سورج، چاند، ستارے جتنے بھی ہیں سب کے سب اپنی اپنی ذمہ داری کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو رائی برابر بھی نافرمانی نہیں کر رہے۔ تو جو نافرمانی کر ہی نہیں رہے، جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کو رہنمائی دینے کی ضرورت ہے، ان کے لیے رہنمائی بھیج جانے کی ضرورت ہے۔ جو آلریڈی ہیں ہدایت پر، جو پہلے سے ہدایت پر ہیں، ان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر بھی اگر بات ان کی ہوتی، ان کی رہنمائی کی ہوتی، تو پھر قرآن ان کی طرف جانا چاہیے تھا۔ یہاں زمین پر کیا لینے آ گیا؟ قرآن آسمان میں موجود ہے یا اس زمین پر موجود ہے؟ قرآن تو زمین پر موجود ہے۔ تو پھر قرآن میں آسمان والے ستاروں کی بات ہو رہی ہے زمین والے ستاروں کی؟ زمین والے ستاروں کی۔ ہاں، آسمان والے ستاروں کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر میں آسمان والے ستاروں کی بات ہو رہی ہے، تاروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن باطن میں جو حقیقت ہے زمین والے ستاروں کی۔ اگر آپ ظاہر کو پیچھے چلیں گے، آسمان والے ستارے مراد لے لیں گے، تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ باطن کی طرف آئیں گے، چھپے پہلو کی طرف، غیب کی طرف۔ غیب کیا ہے؟ یہاں پر آسمان والے ستاروں نہیں، زمین والے ستاروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن آسمان والوں کی ہدایت کے لیے نہیں، زمین والوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور کون؟ جو کہ المومن، المومن کون؟ المتقی، المتقی کون؟ جو غیب دیکھنے والے ہیں۔ اور جو غیب دیکھنے والے ہیں، یہ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ ظاہر دیکھنے والے نہیں، ظاہر دیکھنے والے اسی قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہاں کہا جا رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ، اور جو نجم ہے یعنی ستارے ہیں۔ ستارے کیا ہیں؟ ان کی بری بات کریں۔ اذا ہوا، جب بجھ جائیں گے، اور ستارے جب بجھ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ستارے بجھ جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیوں کہا گیا؟ کیا بات کی جا رہی؟ جیسے آپ کہیں جب یہ کام ہوگا یا جب وہ ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی شے کو، کسی ایونٹ کو مشروط کر رہے ہیں اس عمل، اس فعل کے ساتھ۔ ایسے ہی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور جو نجم ہیں جب بجھ جائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ کسی شے کو مشروط کیا جا رہا ہے اس واقعے، اس ایونٹس کے، اس واقعے کے ساتھ، اس ایونٹ کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے کسی واقعے کو۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ جب غور و فکر کیا جائے تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ وہ ہے عذاب عظیم۔ ایک عظیم عذاب کی بات کی گئی۔ کہا تھا آج سے 14 صدیاں قبل کہ جب تم شرک کرو گے، رب کے شریک بن جاؤ گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آہستہ 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 پھر کیا ہوگا؟ اشراط آئیں گی الساعۃ کی۔ جب الساعۃ کی اشراط آئیں گی تو الساعۃ آئے گی۔ الساعۃ کیا؟ جیسے قوم نوح پر ایک وقت آیا تھا جب انہوں نے رب کی نافرمانی کی اور آسمان و زمین میں اس قدر فساد کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی تباہی کریٹ کر لی، دعوت دے لی۔ جب وہ تباہی ان کے سر پر آ گئی تو ہم نے ان کو ایک بار پھر متنبہ کرنے کے لیے اپنا رسول ان میں بھیجا۔ تو جب رسول بھیجا، اس نے کھول کر متنبہ کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نہیں مانے، انہوں نے کفر قسم کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے اوپر الساعۃ آ گئی، وہ گھڑی آ گئی جس نے ان کو صفحات سے مٹا کر رکھ دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ یہی اس کے بعد ہود کے وقت ہوا، یہی صالح کے وقت ہوا، یہی شعیب کے وقت ہوا، یہی لوط کے وقت ہوا، یہی موسیٰ کے وقت ہوا۔ تو بتایا تھا، کہا تھا یہی پھر ہوگا، یہی
پھر ہوگا یعنی تم پر بھی ایک گھڑی ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں صفحات سے مٹا دیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی اس قرآن میں یہ بھی واضح کر دیا، کہا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنا رسول بھیج کر حجت نہ کر لیں. جب تک کہ اپنا رسول بھیج کر حجت نہ کر لیں. یعنی کیا کہا السات، وہ عذاب جس میں تمہیں قوم نوح کی مثل، قوم ہود کی مثل، قوم صالح کی مثل، قوم شعیب کی مثل، قوم لوط کی مثل، آل فرعون کی مثل صفحہ ہنسی سے مٹا دیا جائے گا، نشان عبرت بنا دیا جائے گا. وہ واقعہ کب ہوگا، وہ ایونٹ کب ہوگا، وہ تباہی کب آئے گی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب تارے جو ہیں، جو ستارے ہیں، یہ بجھ جائیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت تک ہم عذاب نہیں لائیں گے جب تک کہ رسول بھیج کر حجت نہیں کر لی جاتی، متنبہ نہیں کر لیا جاتا. جیسے آپ کو پتا نوح کے وقت جب عذاب آیا تھا قوم نوح پر، تو عذاب سے عین پہلے رسول کو بھیجا گیا، نوح آیا. اس طرح اس کے بعد جب عذاب آیا تھا، عذاب سے عین پہلے ہود آیا. اس کے بعد پھر جب وہی وقت آیا تو عذاب سے عین پہلے صالح آیا. اس کے بعد پھر جب وقت آیا تو عذاب سے عین پہلے پھر رسول آیا. یعنی عذاب کے لائے جانے سے پہلے، عذاب کے آنے سے عین پہلے رسول آیا، اور رسول کی موجودگی میں ان کو صفحات سے مٹا دیا گیا. کب؟ جب رسول نے ان کے اوپر حجت کر دی، حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ جو تمہارے اوپر جو وقت آنا ہے تباہی کا، جب تمہیں صفحات سے مٹانا ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے رسول ہم بیس کریں گے، اس کی موجودگی میں تمہیں مٹایا جائے گا، نشان بنایا جائے گا. تو وہ رسول کب آئے گا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب ستارے، کون سے ستارے؟ آسمان کے، زمین کے ستارے بجھ جائیں گے. جب زمین کے ستارے بجھ جائیں گے تب کیا ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہمارا بھیجا ہوا تم میں موجود ہوگا. وہ جس رسول کا تمہارے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا، عیسیٰ کا وعدہ کیا تھا، جب وہ تم میں موجود ہوگا اس وقت زمین کے ستارے بجھا دیے جائیں گے. اس وقت زمین کے ستارے بجھا دیے جائیں گے. کیا ہیں ستارے؟ مثال کے طور پر آپ ایسا کریں کہ قرآن اٹھائیں، یہ سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر بھی 16 ہے. کہا جا رہا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہا وا اور بن نجمی، جو نجم ہے، جو ستارے ہیں، ان کے ساتھ ہم، جو لوگ ہیں، جو ستاروں کو موجود ہے، یہتدون، ہدایت پا رہے ہیں، رہنمائی لے رہے ہیں. یعنی ستارے کہا گیا ان کو جن کے ذریعے آپ رہنمائی لیتے ہیں، جن سے آپ رہنمائی لیتے ہیں، جن کی رہنمائی میں چلتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خود کو مسلمان کہلوانے والوں، قرآن کے دعوے داروں، کہ آپ وہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان سے ہدایت لیتے ہو، ان سے رہنمائی لیتے ہو کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حلال کیا حرام کیا ہے، یا پھر تم جو تمہارے ملاٹے ہیں ان سے ہدایت لیتے ہو، ان سے پوچھتے ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ بتاؤ ذرا. سورہ نحل کی آیت میں بتا دیا کہ ستارے وہ ہیں جن کے ساتھ تم ہدایت لے رہے ہو، جن کے ذریعے تم ہدایت پا رہے ہو یا ہدایت لے رہے ہو، رہنمائی لے رہے ہو، جو تمہارے رہنما ہیں، ملاٹے جن کو تم علماء کہتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو چیز یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب یہ جن کو تم علماء کہتے ہو یہ واقعتاً رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے ہدایت پا رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے، لیکن جیسے ایسے گمراہیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ستارے بجھا دیے جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں. کیسے بجھ جاتے ہیں؟ تم لوگ
ایک وقت آتا ہے جب گمراہی آتی ہیں، زمین پر لالچ فسق و فجور بڑھتا ہے، تو تم لوگ ایسے لوگوں کو خود قتل کر دیتے ہو جو تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، ان کا کفر و کذب کرتے ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان ستاروں کی جگہ وہ ستارے لے لیتے ہیں جو نہ صرف خود بھی گمراہ ہوتے ہیں بلکہ تمہیں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ستارے کیا ہیں؟ وہ جن کو تم ملاٹے کہتے ہو، اپنے علماء کہتے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ تمہارا اپنا دعویٰ ہے۔ تو جب قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے تو قرآن یہاں کن ستاروں کی بات کرے گا؟ آسمان والے ستاروں کی یا زمین والے ستاروں کی؟ زمین والے ستاروں کی۔ پھر قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا تمہارا ذکر ہے؟ قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ تو یہاں آسمان والے ستاروں کا نہیں، تمہارے ستاروں کا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے۔ تو کہا یہ کب بجھیں گے ستارے؟ کب بجھیں گے؟ تب بجھیں گے جب ہمارا بھیجا ہوا ہمارا رسول، جس کا تم سے ہم نے وعدہ کیا تھا، عیسیٰ، جس کو ہم نے آخرین میں بھیجنا تھا، جب وہ تم میں موجود ہوگا، اس وقت ستارے بجھیں گے۔ اور یہ اگلی آیت کیا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل، او گمراہ نہیں ہے، صاحبکم، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا، یہ آج تمہارے ساتھ ہے، تم میں موجود ہے، یہ جو آج تم سے کلام کر رہا ہے، کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، آیات کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ گمراہ نہیں ہے، یہ رستے سے ٹریک سے ہٹا ہوا نہیں ہے، وما غوا، نہ ہی ہمارا باغی ہے، یہ کوئی بغاوت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ بتا دیا گیا، غور کریں، بتایا گیا کہ جب رب کا بھیجا ہوا آئے گا، عیسیٰ آئے گا، تو زمین کے ستارے جو ہیں وہ بجھا دیے جائیں گے، وہ بجھ جائیں گے۔ کیوں؟ جب قرآن میں ایک دوسرے مقام پر جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ملاٹے ہیں زمین کے ستارے، جن کو نبیین کہا جاتا ہے، نبیین کہا گیا، ان کو کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جب حق آ جائے، ہمارا بھیجا ہوا آ جائے، تو اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تمہیں صرف اس لیے زندہ رکھا جا رہا ہے، ورنہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے ہم واضح کر چکے، پیچھے ہماری جو نشستیں ہیں ان میں یہ جو زمین کے ستارے ہیں ملاٹے، ذرا غور کریں، جب ان کو کتابوں سے علم سکھایا جا رہا تھا، جب یہ سیکھ رہے تھے مدرسوں میں جا کر اپنے استادوں سے، تو کیوں سیکھ رہے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے کو دھوکہ دیں گے، باطل کا ساتھ دیں گے یہ علم سیکھ کر، دین سیکھ کر؟ یا ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی ہم حق کا ساتھ دیں گے، اگر ہماری زندگی میں عیسیٰ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تائید و تصدیق کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے؟ یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ اعلان نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کو زندہ رکھا تھا یہ جو زمین کے ستارے ہیں ملاٹے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، آپ خود بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ جب رسول آ جائے، ان کو جس مقصد کے لیے زندہ رکھا گیا تھا یہ وہ مقصد پورا نہ کریں، یہ گونگے ہو جائیں، زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں، تو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہے حق حاصل؟ اگر ہے تو ہمیں بتائیں۔ نہیں، جس مقصد کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو زندگی ملی ہوئی تھی، ان کو زندہ رکھا ہوا تھا، جب وہ آیا، بجائے یہ کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اس کی تصدیق کریں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی زبانوں سے تصدیق کرنی، صرف نہیں، تصدیق کے لیے باقاعدہ ان کو قرآن تھمایا، ان کو قرآن تھمایا، ان کو اس حد تک قرآن کی سمجھ دی کہ جب سچا آئے تو یہ اسے پہچان سکے اسی قرآن سے۔
جب ان کے اوپر حق کھول کر واضح کیا جائے، سچا اگر ان کے اوپر حق واضح کرے اسی قرآن سے، تو یہ جان جائے کہ ہاں یہ سچا ہے، یہ حق ہے. تو کیا یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یہ گونگے ہو جائیں؟ نہیں، ان کو صرف اس لیے زندہ رکھا ہوا تھا کہ جب آ جائے سچا، عذاب کے آنے سے عین پہلے سچا آ جائے تو یہ اس کی تائید و تصدیق کریں اسی قرآن سے جو ان کو تھمایا گیا تھا. اب یا تو یہ ثابت کریں کہ جو آج احمدی عیسیٰ آیا ہے یہ وہ نہیں ہے، قرآن اس کی تائید و تصدیق نہیں کر رہا، قرآن سارے کا سارے اس کی تصدیق نہیں کر رہا. یا تو یہ ثابت کریں، اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ یہ حق ہے، احمد عیسیٰ وہی عیسیٰ ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کی بے کا وعدہ کیا گیا تھا، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر ان کے زندہ رہنے کا پیچھے کوئی وجہ بچتی ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی ان کے زندہ رہنے کے پیچھے کوئی وجہ رہتی ہے؟ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر ان کو بجھایا نہیں جانا تھا؟ قرآن احمد عیسیٰ کی تصدیق کرے، احمد عیسیٰ سچا ہو، اور جن کی ذمہ داری تھی اس کی تصدیق کریں، اس کی نصرت کریں، وہ اپنی ذمہ داری سے پھر جائیں، اپنے قول و اقرار سے پھر جائیں، تو ان کو زندہ رہنے دیا جائے. کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسے ہو تو احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو جاتا ہے. کوئی قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب ہلاکت والے ایام آئیں گے، سفا سے مٹانے کا وقت آئے گا، عذاب آنے کا وقت آئے گا، عذاب سے عین پہلے ہم رسول کو بھیجیں گے. جب رسول کو بھیجیں گے، کب بھیجیں گے؟ یہ ایونٹ ہوگا، تب یہ پہچان ہوگی سچے کی. یہ پہچان ہوگی کہ سچا جب آئے گا تو اس کا مقابلہ کن سے ہوگا؟ اس کے مقابلے اور کون ہوں گے؟ ساری بات ہے، وہ انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار ہوگا نا، تو اس کے مقابلے پر کون؟ اس کے مقابلے باقی جتنے بھی انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں جو اس کو نہیں تسلیم کر رہے، اس کے مقابل ہیں. دوسری طرف فریق. تو جب سچا آئے گا تو اس کے جو مد مقابلے جو اس کے فریق ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ تائید و تصدیق کریں، وہ اگر ذمہ داری سے اعراض کریں گے جو کہ انہوں نے کرنے ان کو بجھا دیا جائے گا، بجھ جائیں گے وہ. تو کیا آج یہ ایونٹ نہیں ہوا؟ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر اور باطن. ٹھیک ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر اور باطن. اسی طرح نجم جو ستارے ہیں، ظاہر اور باطن. ظاہر کیا؟ آسمان کے ستارے. باطن کیا؟ زمین کے ستارے، یعنی ملاٹے. اب بتائیں ذرا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ آگے بڑھیں. آگے کہا جا رہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. کہا جا رہا ہے وما ینطق، اور یہ جو تمہارے اس وقت تم میں موجود ہے، یہ جو حق کھل کر واضح کر رہا ہے، جس کی موجودگی میں زمین کے ستارے بجھا دیے گئے، ملاٹے مار دیے گئے، یہ کیا ہے؟ وما ینطق، یہ ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا، ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہیں نکال رہا، نہ نکالتا ہے، ایک حرکت بھی نہیں کرتا. اگر یہ کچھ بھی کرتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے تو کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ کچھ بھی کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہی ڈرائیو کر رہی ہے اسے. اس کی زبان پر رب کلام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ جو حرکت کر رہے ہیں یہ رب کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں. یہ چلتا پھرتا تمہیں زمین پر رب نظر آ رہا ہے. اگر کسی کو نہیں یقین تو کفر و کذب کر کے دیکھ لے. جن کی ذمہ داری تھی تصدیق کرنا حق کی. مجھے آپ خود بتائیے، جو ملاٹے جب یہ اس فیلڈ میں آتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کیوں کتابیں پڑھتے ہیں؟ دین کے نام پر علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم انسانیت کو گمراہ کریں گے، ہم باطل کا ساتھ دیں گے؟ نمبر 1، ان میں سے ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے. نمبر 2، کہ ان میں سے ہر کوئی یہ نہیں مانتا، یہ نہیں کہتا کہ بھائی آخر الزمان ہے، آخر الزمان ہے، آخر الزمان ہے، مہدی کے، عیسیٰ کے آنے کا وقت ہے. اگر ہماری موجودگی میں عیسیٰ آیا تو سب سے پہلے ہم ہوں گے جو اس کی تائید و تصدیق کریں گے. کیا یہ ان کے دعوے نہیں ہے نا؟ اور دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ زمر ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں تو کہا گیا جہاں کہیں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، احسن القول ہونے کی،
سب سے احسن بات کلام ہونے کی، کہیں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے کہتا ہے میں احسن، یعنی رب کی آواز ہوں، میں حق ہوں، میں وہ مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آواز کو سنیں اور سمجھیں، اس آواز کو سنیں اور سمجھیں۔ اگر وہ کذاب ہے تو اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں، رب ان کا ساتھ دے گا، ان کے ساتھ ہوگا رب۔ لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آ گیا تو پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہہ رہے تھے ہم اس کی تائید و تصدیق کریں گے، نصرت کریں گے، اس کی فوج میں شامل ہوں گے، اس کے لشکر میں شامل ہوں گے، اس کی جماعت میں شامل ہوں گے، اس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ان کا اپنا یہ دعویٰ نہیں؟ تو سچا ثابت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے جو ان کا کردار۔ تو آج بتائیں احمد عیسیٰ آیا یا نہیں آیا؟ احمد عیسیٰ نے اعلان کیا یا نہیں کیا؟ احمد عیسیٰ نے ہر لحاظ سے حق کھول کر واضح کیا یا نہیں کیا؟ احمد عیسیٰ کی تصدیق پورے کا پورا قرآن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دنیا کا کوئی ایک بھی ملاٹا ایسا سامنے لے آئیں جس نے احمد عیسیٰ کو کذاب کہا ہو اور اپنی اس بات کو سچا بھی ثابت کیا ہو؟ کوئی ایک ثابت کریں، ایک بھی نہیں ملے گا۔ جب یہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی احمد عیسیٰ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے، کذاب ثابت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ملاٹے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے احمد عیسیٰ کو سنا دیکھا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ حق ہے، دوسرے وہ جو بغیر سنے بغیر دیکھے بکواسات شروع کر دی، تہمتیں ملا دی، دشمنی شروع کر دی۔ جو خاموش ہو گئے، وہ کیوں خاموش ہوئے؟ اس لیے خاموش ہوئے کہ اگر ہم اس کو سچا کہیں گے تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے، ہمارے اپنے ہمیں مار دیں گے، تہمتیں ملامتیں بکواسات، اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کوئی پہل کرے، کوئی دوسرا پہل کرے، اس کے بعد پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ پہل کرے، ایک دوسرے کے کندھے پر رکھ کے چلانے کے انتظار میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، اس انتظار میں بیٹھ گئے۔ کیوں کہ جو بھی پہل کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے لوگوں کا نشانہ بن جائے گا، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ انتظار میں بیٹھ گئے، یعنی اگر رب کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، تو دنیا ہماری دشمن ہو جائے گی، لوگ ہمارے اپنے جو ہیں وہ دشمن ہو جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے، ہم نے بتایا کیا ہر شخص اس کا جوڑا ہے، ایک ہے ظاہر، دوسرا ہے باطن۔ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی ضد 180 ڈگری الٹ ہوتے ہیں، جیسے زمین اور آسمان، آگ اور پانی۔ ظاہر میں ہم نے ان کو بتایا تھا، ظاہر میں بے شک تمہیں لگے کہ اگر تم احمد عیسیٰ کی تائید و تصدیق کرتے ہو تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم یہ کہو گے کہ اے لوگو ہم کہتے ہیں یہ سچا، یا تم نے یہ کہنا ہے کہ اے لوگو ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے؟ اگر تم اس کو مانو گے تو قرآن کی مانو گے، ہماری نہیں۔ اگر کفر و کذب کرو گے تو اس قرآن کا کرو گے، ہمارا نہیں۔ جب آپ نے تائید و تصدیق قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے کرنی تھی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھمایا گیا، تو بظاہر تمہیں بے شک کیوں نہ ایسا لگے کہ لوگ دشمنی کریں گے، کوئی چاہ کر بھی تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا تھا، نہ کسی نے کرنی تھی، بلکہ الٹا ہر کسی نے اپنے آپ کو تمہارے پیچھے جھکا دینا تھا۔ کیوں کہ تم نے نسل در نسل ان کو اپنا غلام بنا لیا، تم نے ان کو بندر بنا دیا، قرادہ و خنازیر بنا دیا، تم نے ان کے گلوں میں اپنے پٹے ڈال لیے، یہ ادھر ہی جائیں گے جدھر تم جاتے ہو۔ یوں جن ملاٹوں کے اوپر واضح ہو گیا یہ حق ہے، وہ لوگوں کی تہمت ملامتوں دشمنی کے ڈر سے خاموش ہو گئے۔ زمین کے وہ ستارے جو لوگوں اور تہمتوں کی ملامتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر واضح ہو گیا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ تائید و تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا ان کو پھر چھوڑا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف یہی جرم نہیں، ایک اور جرم، ان کی آنکھوں کے سامنے ملاٹوں کا دوسرا گروہ گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، دشمنی کر رہا ہے۔ مجال ہے یہ ان کے خلاف ہی میدان پر آ جائیں،
ان کو کچھ نہ کہیں، کم از کم اتنا ہی منہ سے بکواس نکال دیں، اتنا ہی کہہ دیں کہ اے گالیاں دینے والوں، بکواسات کرنے والوں، پہلے تحقیق کرو، تصدیق کرو، پھر ٹھوس بات کرو اس کے خلاف. صرف گالیاں بکواسات نہ دو، ٹھوس بات کرو. اتنا ہی کہہ دیتے. ان کی زبانوں کو لقوے مار گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے دیکھا اگر ہم رب کی طرف ہوتے ہیں تو ہم یہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تھے ہی مجرم، فاسق تھے. یہ رب کے دعوے کرنے والے لوگوں کو رب کی طرف لے جانے کے دعوے کریں، ان کو تو خود نہیں پتا تھا رب کیا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ رب پر توکل نہ کرتے. یہ لوگوں کے مال کھانے والے تھے دھوکوں سے. جب جرم پر جرم کیا جائے تو کیا ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ کوئی حق حاصل نہیں. تو یہ سچے کی موجودگی میں ہونا تھا. زمین کے ستارے بجھائے جانے تھے. اور یہ آگے کہا جا رہا ما ضل صاحبکم وما غوا. او گدھے کے بچوں، یہ آج تمہارے سامنے، یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہیں کھول کر واضح کر رہا ہے، حق واضح. یہ حق واضح کر رہا ہے، یہ گمراہ نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ حق ہے. ہر چیز اس کا جوڑا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے. والنجم اذا ہوا. اور جب ستارے جو ہے وہ ڈوب جائیں گے، بجھ جائیں گے، تو یہ ظاہر نہیں باطن کی بات ہو رہی ہے. یہ کس نے بتانا تھا؟ یہ احمد عیسیٰ کے علاوہ، عیسیٰ سچے کے علاوہ آ کر کسی نے بتا ہی نہیں پانا تھا. اور جیسا کہ تمہارے اوپر واضح کیا تھا کہ قرآن میں کیا ہے، اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو ایونٹس ہونے ہیں ان ایونٹس کا ذکر ہے. اور کوئی بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی، واضح نہیں ہوگی جب تک وہ ایونٹ ہو نہیں جاتا. جب ایونٹ ہوگا تو اس وقت کے جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کے اوپر قرآن واضح کر دے گا، بیان کر دے گا. آیت بیان ہو جائے گی، آیات بیان ہو جائیں گی، وہ ایونٹس بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک یہ ہونا نہیں تھا، جب تک سچے نے آنا نہیں تھا، اور جو ملاٹے ہیں جن کی ذمہ داری تھی اس کی تائید و تصدیق کریں قرآن کے ساتھ، جن کو تھمایا گیا تھا کیونکہ اس میں اس کی تصدیق موجود ہے، انہوں نے خاموش ہونا نہیں تھا، اپنی ذمہ داری سے اعراض کرنا نہیں تھا، فاسق ثابت ہونا نہیں تھا، تو ان کو بجھایا نہیں جانا تھا. جب تک ان کو بجھایا نہیں جانا تھا، مارنا نہیں تھا، تب تک ان آیات میں بیان ہونا ہی نہیں تھا. یوں آج نہ صرف عذاب تمہارے سر پر آ گیا، عذاب کے آنے سے عین پہلے تمہیں صفحہ ہاتھ سے مٹانے سے عین پہلے قوم عاد و قوم سمود کی مسل صفحہ ہاتھ سے مٹانے سے عین پہلے تمہیں سے ہمارا رسول احمد عیسیٰ آ گیا. جب احمد عیسیٰ آیا، اس نے حق کھول کر واضح کیا، علامات و اشراط کو ہر لحاظ سے ہر پہلے سے کھول کر واضح کر دیا، سب کا سب واضح کر دیا. اس کی ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جن کی ذمہ داری تھی، جنہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا کہ جب حق آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کی تائید و تصدیق کریں گے، نصرت کریں گے، وہ اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے، اپنے اقرار سے، اپنے مثال سے پھر گئے. تو ان کو مٹانا تھا، ان ستاروں کو، انسانوں کے، مسلمانوں کے، قرآن کے سے رہنمائی کے لینے کے دعوے داروں کی رہنمائی کے دعوے داروں کو بجھایا جانا تھا. تب تک ان آیات میں بیان نہیں ہونا تھا. تو یہ سب ہو چکا یا نہیں؟ آیات بیان ہو رہی ہیں نہیں؟ قرآن تصدیق کر رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ابھی کلام کیا جا رہا ہے، ابھی جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، قرآن بیان کیا جا رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّىٰ. جو قوت میں شدید ہے، طاقت میں، یہ اس کا علم ہے. وہ بول رہا ہے، یہ تمہارے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان ہے. یا تو ثابت کرو جو علم اس وقت احمد عیسیٰ دے رہا ہے، اس سے زیادہ طاقت والا علم، قوت والا علم، بڑھ کر علم کوئی اور ہے. ایسا کسی کے پاس علم ہے جو احمد عیسیٰ کے علم کو زیر کر سکے، عاجز کر سکے؟ اگر نہیں کر سکتے، یہ علم شدید القوہ ثابت ہوتا ہے، تو پھر یہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو اب ذرا بتاؤ، قرآن میں ایک ایک بات کی تصدیق ہے یا نہیں؟ قرآن میں یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہوا اس کا ذکر ہے یا نہیں؟ ایک پہلو سے ہم نے
گزشتہ نشست میں تمہارے اوپر واضح کر دیا تھا، جو کہ 3 گھنٹے سے زیادہ کی ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے بالخصوص علماء نامی طبقے کے لیے۔ اور پھر ایک اور پہلو سے، اسی قرآن سے ہم نے آج پھر کھول کھول کر واضح کر دیا۔